إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ توبہ رکوع نمبر 8 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں ہم، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ انما الصدقات، بے شک در حقیقت صدقات جو ہیں، زکوٰۃ جو ہے، للفقراء محتاجوں کے لیے ہے، والمساکین مسکینوں کے لیے ہے، والعاملین اور ان کے لیے ہے جو سب عامل ہیں، عمل کرنے والے ہیں، علیہا ان کو یعنی اس زکوٰۃ کو، ان صدقات کو وصول کرنے پر، والمؤلفۃ قلوبہم اور اگر الفت ڈالنی مقصود ہو قلوبہم ان کے دلوں میں، تعلیف قلب کے لیے، وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، والغارمین اور تاوان ادا کرنے والوں کے لیے، وفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل اور مسافر کے لیے، فریضۃ من اللہ یہ فریضہ ہے من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم اور اللہ خوب علم والا بہت حکمت والا ہے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے الذین جو یؤذون النبی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایذا دیتے ہیں نبی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ اور وہ سب کہتے ہیں ہوا اذن وہ کان کا کچا ہے، قل کہہ دیجئے اذن وہ کان ہے خیرن بھلائی کا، لکم تمہارے لیے، یؤمن وہ یقین رکھتا ہے باللہ اللہ پر، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ اور وہ یقین کرتا ہے سب مومنوں کی باتوں کا، وَرَحْمَةٌ اور وہ رحمت ہے لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو یؤذون سب ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں رسول اللہ اللہ کے رسول کو، لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یحلفون باللہ وہ سب قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، لکم تمہارے سامنے، لیرضوکم تاکہ وہ سب راضی کریں تمہیں، واللہ حالانکہ اللہ ورسولہ اور اس کا رسول احق کو زیادہ حقدار ہے، ان یرضوہ کہ وہ سب راضی کریں اسے، ان کانوا مؤمنین اگر وہ سب ایمان لانے والے ہیں۔ علم کیا نہیں، یعلمو جانا ان سب نے، انہو کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ من یحادد اللہ جو مخالفت کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فإن لہ نار جہنم تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں، ذالک الخزی العظیم اور یہی رسوائی ہے بہت بڑی، یحذر المنافقون ڈرتے ہیں سب منافق، ان تنزل اس بات پر کہ نازل کر دی جائے علیہم ان پر سورتن کوئی سورت، تنبئہم جو خبر دے انہیں، بما اس کی جو فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے، قل کہہ دیجیے استہزئوا تم سب مذاق اڑا لو، ان اللہ مخرج بے شک اللہ نکالنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے، ما تحذرون جس سے تم سب ڈرتے ہو، وَلَئِن اور البتہ اگر سألتہم آپ پوچھیں ان سے، لَيَقُولُنَّ تو ضرور بے ضرور وہ کہیں گے، انما بے شک در حقیقت کننا تھے ہم، نخوض ہم شغل کی بات کرتے تھے، ونلعب اور دل لگی کر رہے تھے، کھیل کود کر رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے، قل کہہ دیجئے اب اللہ کیا اللہ کے ساتھ، وآیاتی اور اس کی آیتوں کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون تم سب مذاق کرتے ہو، لا تعتذروا اب معذرتیں مت کرو، قد کفرتم یقیناً تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم اپنے ایمان کے بعد، ان نعفو اگر ہم معاف بھی کر دیں، ان طائفۃ منکم ایک گروہ کو، منکم تم سے، نعذب تو ہم عذاب دیں گے، طائفۃ ایک گروہ کو، بانہم اس وجہ سے کہ بے شک وہ، کانوا مجرمین سب جرم کرنے والے تھے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں۔ اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے نا، یہ وہ اہم ترین آیت ہے کہ جس میں زکوٰۃ کے مصارف بتائے گئے ہیں،
یہ ज़कात जो है वो कहाँ कहाँ लग सकती है, ज़कात किन कामों पर लगाई जा सकती है। ठीक है, ये तवज्जो से सुन लें। अक्सर जो है वो सवाल आता रहता है कि ज़कात का पैसा हम कहाँ लगाएं, फ़लाँ को दे सकते हैं, फ़लाँ दे सकते हैं। यहाँ ना लफ्ज़ आया है सदक़ात का, ये भी चीज़ देख लें कि हमारे यहाँ उर्दू में ज़्यादातर ज़कात जो है वो फ़र्ज़ माल से जो फ़र्ज़ ज़कात निकाली जाती है उस पर लफ्ज़ बोला जाता है ज़कात का, और सदक़ा हम कहते हैं नफली, जो नफल हम खर्च करें यानी ज़कात से हट कर, उसके लिए हमारे उर्दू में लफ्ज़ बोला जाता है सदक़े का। जबकि अरबी में दोनों को सदका कहते हैं, ज़कात को भी सदका कहते हैं और वैसे जो नफल हो उसको भी कहते हैं, उसको नफली सदका कहते हैं और उसको फ़र्ज़ी सदका कहते हैं, दोनों को सदका कहते हैं। लेकिन यहाँ जो है ना निसाब जो बताया जा रहा है ये फ़र्ज़ी ज़कात का है, जो फ़र्ज़ी सदका है जिसे हम ज़कात कहते हैं उसका है कि ज़कात कहाँ कहाँ लगानी है। इन नमा ये कलमा हसर है कि सिर्फ यही है, दर हकीकत का माना सिर्फ, इन नमा सिर्फ यही मसारिफ हैं ज़कात इन इन कामों पे लग सकती है। वो कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर फ़ुक़रा, फ़कीर, मुहताज, जिनके पास कुछ ना हो, खाने के लिए कुछ नहीं है, कोई जो है कारोबार नहीं है, कोई वसाइल नहीं, कोई कमाने का ज़रिया नहीं, और फ़कीरी है, मुहताजी है, ना ही कोई ख़ानदान की तरफ से कोई माल मिला, ना खुद कमाया, कुछ भी नहीं, और कमाने वाला भी नहीं। और इनमें इन फ़ुक़रा में जो है एक होते हैं हमारे ना इलाकों में पेशावर फ़ुक़रा, पेशावर मांगत, ठीक है ना, उनके अपने काफ़ी ज़्यादा उनके कारोबार भी होते हैं, उनके पास कमाने के लिए भी बहुत कुछ होता है। पेशावर मांगत जो होते हैं ऐसे फ़ुक़रा को नहीं देनी चाहिए ज़कात। असल वो फ़कीर है कि जिसके पास कमाने के लिए कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, मुहताज है। और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि फ़कीर किस हद तक है कि कितना माल उसके पास हो तो वो मांगे नहीं, इससे अगर कम उसके पास है तो फिर मांग सकता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 या गालिबन 200 दिरहम, 200 दिरहम जिसके पास हैं वो ना मांगे किसी से। चांदी का दिरहम होता है तकरीबन, और ज़कात का जो निसाब है वो भी यही है। तो इससे अगर कम पैसे हैं किसी के पास, यानी जिसके पास 2 दिन का खाना मौजूद है उसके घर में, उसके बीवी बच्चों के लिए, सब के लिए, तो वो ना मांगे किसी से कुछ भी। अगर इससे कम है तो वो फिर मांग सकता है। और फिर उसके लिए भी शर्त लगाई, शर्त ये लगाई कि फ़कीर जो है जिस इंसान के जिस्म सही सालिम है, वो काम काज कर सकता है, मेहनत कर सकता है, उसको कोई माजूरी लायक नहीं है, फिर भी वो ना मांगे, मजदूरी करे, जाके कमाए, मेहनत करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आया, आकर कहने लगा अल्लाह के पैगंबर मेरे पास कुछ नहीं, मुझे आप कुछ खाने के लिए दें, बच्चे भूखे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे घर में कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ तो होगी। उसने कहा अल्लाह के पैगंबर एक जो है फटा पुराना कंबल है जिसे हम नीचे भी बिछा लेते हैं और आधा ऊपर पहनते हैं सोने के लिए, और एक प्याला है जिसमें हम पानी पीते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ले आ, वो मेरे पास ले आ। और ये ना बातें तवज्जो से सुनने की और आगे लोगों तक पहुंचाने की हैं। हमारे माशरे में खुसूसन पाकिस्तान के अंदर पेशावर मांगत जो है कसीर तादाद में पाए जाते हैं। हर दूसरा तीसरा बंदा मांगने वाला मिलता है। किसी स्टॉप पे रुक जाएं, किसी दुकान पे आप बैठ जाएं खाना खाने के लिए, किसी काम के लिए, एक दो मांगने के लिए आ जाते हैं। वैसे ही आप रुक जाए ना गाड़ी पर तो इधर उधर आ जाएंगे कहीं से, हर जगह पे मांगने वाले, पेशावर मांगत। जबकि उनको देखो अच्छे भले सेहतमंद, सब कुछ जिस्म सालिम है, ठीक ठाक हैं, और मांग रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? वो मांगने के लिए आपने कहा वो ले आ। उसने कहा मेरे पास एक पुराना कंबल है और एक पानी पीने का प्याला है। आपने कहा ले आओ। वो ले आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना वो दोनों चीजें उठाई और कहा ये कौन लेता है, इसको कौन खरीदता है?
ایک صحابی نے کہا میں اسے لیتا ہوں 1 دینار دے دوں گا. آپ نے کہا زیادہ کون کرتا ہے؟ دوسرے نے کہا میں 2 دینار دوں گا. اپنے اسے وہ دے دیے. وہ 2 دینار لے کر اسے کہا جاؤ 1 دینار کا کھانا لو، اپنا راشن لو، وہ راشن جا کے اپنے گھر میں دو، اپنے بیوی بچوں کو راشن دو، اور باقی 1 دینار سے کلہاڑی لے کے آؤ. وہ گیا کلہاڑا لے کے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کلہاڑے کے اندر دستہ جو ہوتا ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے ڈالا، اور آپ نے کہا یہ لے کلہاڑا پکڑ اور جا جنگل میں باہر لکڑیاں کاٹ، اور 15 دن تک تو مجھے نظر نہ آئے، وہاں سے لکڑیاں کاٹ بازار میں بیچ، 15 دن کے بعد مجھے ملنا. صحابہ کہتے ہیں وہ آیا 15 دن کے بعد، اس کے پاس 15 دینار تھے، اور اس سے اس نے کپڑے بھی لیے، راشن بھی لیا، اور خود وہ کمانے والا بن گیا. اس حدیث سے ہمیں کتنے سبق ملتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقراء کو مانگنے کی کوئی جو ہے وہ اجازت نہیں دی، سوائے اس کے جو کام نہیں کر سکتا، جو معذور ہے اور اس پر فقیری آ گئی ہے، تو وہ اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو فقیری لاحق ہو اور وہ اپنی فقیری، اپنے فقر کو، اپنی تنگ دستی کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی فقیری کو دور کر دیتے ہیں. اور جو انسان انسانوں کے سامنے اپنی فقیری پیش کرے تو پھر انسانوں کے سامنے ہی وہ رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس حال میں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تو اتنی دیر تک وہ مانگ لے سکتا ہے، زکوٰۃ صدقات یا لوگوں سے مانگ کر بھی لے سکتا ہے، کہ جب تک اس کی وہ فقیری ختم نہیں ہوتی. اور وہ آگے آ رہے ہیں کون کون سی چیزیں. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں. ایک مانگنے والا آیا نا، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جو ابھی میں نے حدیث بتائی، آپ نے اسے یہ نہیں کہا کہ چلے جاؤ تم تو اچھے بھلے، بلکہ کیا کہا، اس کے لیے کوئی ذریعہ بنا دیا. ٹھیک ہے نا. آپ بھی جس حد تک کسی کی کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں، اس کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، کسی جگہ پر کوئی کام ہے جو اس کے مطابق ہے وہ کر سکتا ہے، اس کو وہ بتا دیں. ٹھیک ہے نا. تاکہ وہ بھی کام کرنے لگ جائے اور اس کا ذریعہ معاش بن جائے، تو آپ کے لیے بہت عظیم صدقہ جاریہ ہے. ٹھیک ہے نا. فقیر محتاجوں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے. مسکین کون ہے؟ مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کی آمدن تو ہو. فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو ہی نہ. مسکین وہ ہے جو کماتا ہے ٹھیک ٹھاک صحت مند کماتا ہے، لیکن اخراجات اس کے زیادہ ہیں، بوجھ اس پر زیادہ پڑ گیا ہے، کئی لوگوں کی وہ کفالت کر رہا ہے، بچے زیادہ ہیں، یا کئی ذمہ داریاں ہیں اس پر. کمانے والا ہے، کام وہ کرتا ہے، لیکن اس کی آمدن اتنی ہے کہ وہ پوری نہیں ہوتی، تو مسکین ہے، جس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. کیونکہ قرآن میں ہے نا، آگے ہم پڑھیں گے سورہ کہف میں، کہ جو کشتی تھی نا، کشتی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، خضر علیہ السلام نے کشتی کا پھٹا توڑ دیا، تو وہ کشتی کے بارے میں وہاں پر وہ مسکینوں کی تھی، مسکینوں کی کشتی تھی. آگے کشتی ہے، وہ کام کر رہے ہیں، اس پر مزدوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اپنا، لیکن ہے کیا؟ مسکینوں کی. لیکن اتنی ہے آمدن ان کی، اتنی ہے کہ پوری نہیں ہو رہی، وہ مسکین ہے. تو صدقات جو ہیں، زکوٰۃ جو ہے، فقیروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، جن کے پاس کچھ نہیں، کوئی وسائل نہیں، کوئی اسباب نہیں، خود کما نہیں سکتے، محتاج ہیں، یا ابھی کمزور ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں. اب ایک خاتون بیوہ ہو گئی، خامند اس کا شوہر فوت ہو گیا اور بچے ابھی چھوٹے ہیں، اور پیچھے کوئی والد بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ والد ہے یا بھائی ہیں، وہ پرواہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. اب ایسی عورت کیا کرے؟ ان کو دیں. اور اس طرح کی کئی ہمارے معاشرے میں موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب ایسی بیچاری، اللہ نہ کرے کسی پر یہ آئے، لیکن ہیں، حقیقت ہے، ہمارے معاشرے میں کئی ایسے ہیں. اب یہ اگر عورت جاتی ہے کہیں پر جاب کے لیے، اپنا کام اگر کرتی ہے، تو وہاں اسے ڈسٹرب کیا جاتا ہے، اور طرح طرح کے لوگ ہیں وہاں پہ، باتیں کرنے والے، عزتوں سے کھیلنے والے، ان کی عزتوں کو نیلام کرنے والے. اور اگر گھر میں رہے تو بچے بھوکے ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے، کیا کریں؟ ٹھیک ہے نا. تو ایسے لوگوں پر اصل مستحق یہ ہیں. حالت تو یہ ہے ہماری. آج ہی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، صبح کو خبر آئی ہوئی تھی
کہ اس دفعہ جو سیلاب آیا نا ہمارے ملک میں، ملک پاکستان میں، باہر سے کے لوگوں نے بہت مدد کی، ہمارے ملک پاکستان کے کئی صاحب ثروت لوگوں نے مدد کی، آپ نے بھی کی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی وہ قبول فرمائے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ ابھی خبر آج چل رہی تھی کہ وہاں کے جو افسر ہیں، سندھ کے کسی افسر کی، یہ جو سر عام والے ہیں نا اقرار الحسن، اس نے پروگرام کیا، وہاں پہ کئی 50-60 کمبل انہوں نے ان کو پیسے دے کر خریدے کسی افسر سے، وہ سارے باہر کے آئے ہوئے سندھ حکومت کی مہریں اوپر لگی ہوئی اور پیسے دے کر فروخت کر رہے ہیں، کمبل بھی اور راشن بھی جو سیلاب زدگان کے نام پہ باہر سے وصول کیا۔ سرکاری افسر، ایسی کالی بھیڑیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، سیلاب زدگان بیچارے فاقے کر رہے ہیں اور یہ وہاں سے لیا ہوا پیسہ اور مال اور سارا سامان بازاروں میں فروخت کر رہے ہیں۔ یہ حالت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بجائے اس کے کہ ہم کسی وزیر اعظم کے فنڈ میں جمع کرائیں یا کسی بڑے اکاؤنٹ میں بڑے لوگوں کو دیں، وہ تو ایک ساتھ اکٹھا ہوتا ہے، پتہ نہیں جاتا کہاں گیا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ٹھیک ہے نا؟ یا آپ کے ارد گرد اگر ایسے لوگ نہیں ہیں تو آپ اس کو دیں جس پر آپ کو مکمل یقین اور اعتماد ہو۔ اور آج کل تو کوئی مشکل نہیں، اگر آپ جس کو دیں اس کو کہیں کہ آپ دیں اور ہمیں دکھائیں کہ آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ضروری نہیں ہے کہ جن کو دیا ہے ان کی ویڈیو یا پکچر بنائی جائے، سامان بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ یہ چیز آپ کی پہنچ گئی، زکوٰۃ آپ کی جو دی تھی یہ مستحق تک پہنچ چکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اس دور میں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو زکوٰۃ کے نام پر جو ہے فنڈ تو لے لیتے ہیں لیکن وہ پھر مستحق تک پہنچاتے نہیں، غفلت کی وجہ سے، یا کئی ایسے لوگ درمیان میں موجود ہوتے ہیں جو ادھر ادھر کر جاتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ نے دی، آپ نے اپنے طور پر پوری کوشش کی، اپنے طور پر آپ نے پوری کوشش کی، لیکن پہنچانے والوں کی ذمہ داری اگر انہوں نے نہیں پہنچائی تو اب جرم ان کا ہے، جرم ان کا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود پہنچائیں، کہ اگر ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ نہیں پہنچ رہا سامان مستحق تک، ہمارے اگر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں پہنچا مستحق تک تو نقصان ہے نا، ہماری زکوٰۃ تو کسی اور جگہ پر چلی گئی۔ اس کے لیے کوشش کریں فقراء تک، مساکین تک خود پہنچائیں۔ والعاملین، اور تیسرا درجہ آتا ہے جو اس پر عمل کرنے والے، زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں یا زکوٰۃ کا سامان آگے پہنچانے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگتی تھیں کہ جا کر آپ نے زکوٰۃ لے کے آنی ہے۔ اب ان کی جو تنخواہ ہے، اب چاہے وہ مالدار بھی ہو سکتے ہیں، ان کی جو تنخواہ ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ مالدار کے لیے کسی بھی حالت میں جائز نہیں، سوائے ان حالتوں کے کہ وہ مالدار زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے تو اپنی وہ تنخواہ وہاں سے لے سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی فقیر پر جو ہے صدقہ کیا گیا، زکوٰۃ فقیر کو دی گئی، اب فقیر نے اس کا ہمسایہ امیر ہے، اس فقیر نے اس اپنے ہمسایہ کو صدقہ جو اس نے لیا، زکوٰۃ لی، وہ ہدیہ کر دیتا ہے تو وہ امیر اس کو کھا سکتا ہے، یا امیر آدمی اپنے پیسوں سے وہ چیز لے لے۔ زکوٰۃ میں کوئی چیز آئی، مثلا بکرا آ گیا زکوٰۃ میں، یا جو ہے استعمال کی کوئی بھی چیز آ گئی، اب وہ فقیر اس کو بیچنا چاہتا ہے، غریب آدمی اسے بیچنا چاہتا ہے، امیر اپنے پیسے دے کر، اب یہ نہ کہ زکوٰۃ کا مال ہے کم پیسے لگا دو، نہیں، جو بھی مارکیٹ میں اس کا ریٹ ہے اس ریٹ کے مطابق اس کو پیسے دے دے اور لے لے، وہ استعمال کر سکتا ہے، اب وہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس نے اپنے پیسوں سے لے لی۔ والعاملین علیہا، اس پر عمل کرنے والے، اس کے لیے جو ڈیوٹی کرنے والے ہیں وہ، والمؤلفۃ قلوبہم، اور دلوں میں الفت ڈالنے کے لیے، کہ ایسے لوگ جو اسلام کے قریب ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ اسلام قبول کر لیں گے، ان کے دلوں میں اسلام کی ہمدردی اور نرمی ڈالنے کے لیے وہاں بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی تھا کہ اس وقت جب اسلام پھیل رہا تھا اور کئی مخالف لوگ تھے اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والے، ان کی سازشوں کو روکنے کے لیے اور ان کا منہ بند کرنے کے لیے ان کو بھی دے دیں تاکہ ان کے شر سے اور ان کی سازشوں سے ہم بچ سکیں اور یہ ہماری جاسوسی نہ کریں یا دوسرے لوگوں سے پیسے لے کر ان کے جاسوس نہ بنیں، تو ان تک بھی دیا جا سکتا ہے، ان کو بھی۔ اور
والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور گردنوں کو چھڑانے میں. جو قیدی ہیں مسلمان، کافروں کی قیدوں میں ہیں، مجاہدین جہاد لڑتے ہوئے اسلامی حکومت اور اسلامی سلطنت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کافروں کی قیدوں میں آ گئے، یا اس وقت جو مسلمان مکہ میں تھے ان کافروں نے ان کو قید کیا ہوا تھا، یا دوسرے علاقوں میں، ان سب کے لیے، یعنی مسلمان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ لگایا جا سکتا ہے. والغارمین، اور تاوان ادا کرنے والے، یعنی قرض ادا کرنے والے. اب اس سے مراد قرض جو ہے وہ ہے کسی فقیر کے ذمہ تھا قرض، اس نے پیسے دینے تھے، اب اس نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی کہ میں ضامن ہوں، اس کا یہ دے گا، اب وہ نہیں دے رہا، اس کو دینے پڑ گئے، ٹھیک ہے نا، اس کو دیے جا سکتے ہیں. اور اسی طرح کسی نے اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی کام شروع کیا، مثلا کسی نے مسجد بنانی شروع کی یا مدرسہ بنانا شروع کیا، یا مدرسہ وہ چلا رہا ہے، دینی کام کر رہا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی بھی کام کر رہا ہے، ادارہ چلا رہا ہے، تو اس کے لیے اس کو قرض لینا پڑ گیا، تو اس کو بھی زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں، اس نے قرض لیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح کوئی کسی مسکین کی پرورش کر رہا ہے، کسی بیوہ کی یا یتیم کی، اور اللہ کے دین کے لیے، یعنی اس میں یہ ہے کہ ایک بندے نے اپنی ضرورت کے لیے قرض اٹھایا ہے، اب وہ کہ میں مقروض ہوں مجھے زکوٰۃ دو، اس کو نہیں دی جائے گی. ایک بندے نے فیکٹری لگانے کے لیے بینک سے لون لے لیا، فیکٹری اس کی نہ چلی، اب اس نے اپنی ذاتی ضرورت کے لیے سارا کچھ کیا، اور رہ وہ رہا ہے بڑے عالیشان بنگلے میں، ہے مقروض، فیکٹری لگائی تھی، اب یہ نہیں ہے، اس کو نہیں دے سکتے. وہ اپنا گھر بیچے، ذاتی ضرورتوں کے لیے نہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ ہے کہ بندے کا کاروبار تھا، دکان تھی، ٹھیک ہے نا، اس نے وہ دکان قرض پر نہیں اٹھائی تھی، لیکن اس کے کاروبار چل رہا تھا، دکان کو آگ لگ گئی، یہ کاروبار ختم ہو گیا، اب اس نے اس سوچ پر کہ میری دکان تو چل رہی ہے، قرض لیا ہوا تھا اپنی ضرورتوں کے لیے، دکان کے لیے، اب وہ سارا کچھ ختم ہو گیا، اب مقروض ہے، قرض لینے والے آ رہے ہیں، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، تو اس کو بھی دیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایسے لوگ اس سے مستثنا ہیں جو اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے، اپنے کاروبار کو بڑا کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں، اور اپنے پاس ان کا سارا کچھ موجود ہے اور کہتے ہیں ہم مقروض ہیں، ایسے لوگوں کو نہیں دینی زکوٰۃ. والغارمین، تاوان اصل کہتے ہیں چٹی کو، کہ کسی اور کی آپ نے ذمہ داری اٹھا لی، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھاگ گیا یا وہ نہ دے سکا، مکر گیا، اب وہ چٹی آپ پر پڑ گئی. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں. اب فی سبیل اللہ میں نا ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو بھی جد و جہد ہوتی ہے وہ ساری کی ساری فی سبیل اللہ میں آتی ہے. اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے قرآن پڑھنا، قرآن پڑھانا، احادیث کا درس دینا، اور لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا، اور اس کے لیے تعلیم و تعلم کے لیے مساجد، مدارس، ان کا قیام اور لوگوں کو سکھانا، ان کی اخلاقیات پر زور دینا، اور پھر اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو ہے جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ جو ہے جہاد کرنا، یہ ساری چیزیں فی سبیل اللہ میں آتی ہیں. اب یہ نا دو چیزیں ہیں، ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ، وہ پیچھے آ چکا ہے. انفاق فی سبیل اللہ اس کا معنی ہوتا ہے نفلی طور پر خرچ کرتے رہنا، آپ کے پاس اضافی پیسہ اس کو آپ خرچ کرنا. انفاق فی سبیل اللہ کی جو سب سے پہلا مصرف ہے وہ فی سبیل اللہ ہے، وہ لفظ بھی وہاں وہ انفاق، خرچ کرنا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وہ خرچ کیا جائے گا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. جو نفلی صدقہ ہے اس کے سب سے اول مستحق اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین کے سر بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے اپنے پیسے کو خرچ کرنا، وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے. اور زکوٰۃ بھی جو ہے فی سبیل اللہ میں لگائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے پہلے مصرف جو ہیں وہ فقراء ہیں، مساکین ہیں، اور جو ہے یہ جو ترتیب کے ساتھ ہم نے پڑھا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین، ٹھیک ہے. زکوٰۃ کے پہلے مصارف یہ ہیں، اور ان میں بھی فی سبیل اللہ آتا ہے، ان میں بھی یہ زکوٰۃ کا پیسہ بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے. اور دوسری چیز جو ہے
انفاق فی سبیل اللہ، جو نفلی صدقہ کرنا ہے، اس کا سب سے اول مستحق اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وہ لوگ جو دین کو بلند کر رہے ہیں، اس کے لیے جتنی بھی اس کے شعبے اور جتنی بھی کیٹیگری ان کی ہو سکتی ہے، ان ساری چیزوں پر خرچ کرنا۔ اور آج اس دور میں یہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دینا، لوگوں کو ان لوگ اپنے ایمان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، کافر جو ہے وہ لوگوں کو آج وہ جنگیں نہیں ہوتی ہیں اس وقت، اس دور میں وہ جنگیں جو تلواروں کے ذریعے میدانوں میں لڑی جاتی تھیں، اب وہ نہیں ہیں۔ اب ایٹم بم ہے، گولہ بارود کا دور ہے۔ اب وہ ان جنگوں سے زیادہ جنگیں جو لڑی جا رہی ہیں نا اس وقت، وہ میڈیا کی جنگ ہے۔ اس میڈیا کے ذریعے اور اس سپیچ کے ذریعے اور ان سارے جو میڈیا کے جو ٹول ہیں، ان پر آ کر بیٹھ کر کئی اسکالر ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں کو بدل رہے ہیں، ان کو دین سے متنفر کر رہے ہیں اور ان سے ایمان چھین رہے ہیں۔ اور پھر یہ گیمیں، یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہ سارے سسٹم جو ان کے چلائے ہوئے ہیں، ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ مسلمان سے اس کی زندگی کا مقصد مٹا دیا جائے۔ انسان کو یہ سوچنے کا موقع ہی نہ ملے کہ میں دنیا میں کیوں آیا۔ موبائل پکڑا دیے، ہر کوئی لگا ہوا ہے، کوئی فیس بک پہ لگا ہے، کوئی واٹس ایپ پہ، کوئی یوٹیوب پہ، کوئی گیمیں کھیل رہا ہے، کوئی فلموں میں، کوئی ڈراموں میں، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ چیٹنگ میں مصروف ہے، کوئی لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی فحاشی اور یانی میں ہے، اور کوئی پرواہ نہیں، ذرہ بھر بھی سوچنے کا موقع نہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں تھے، ہم کر کیا رہے ہیں، ہم نے جانا کدھر ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، مصروف رکھو ان کو ذکر و فکر و گاہی میں۔ اس نے تو وہ دور تھا نا ان کا، انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے ذکر و فکر میں مصروف کر دیا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہم مسلمانوں کو کتنے جسم میں جو ہے کچوکے لگے ہوئے ہیں اور کتنے زخم لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں کتنے دشمن ہم سے ایمان چھیننا چاہتے ہیں، ان کو فکر ہی نہ ہو۔ اور آج لگایا ہوا ہے، کسی کو کرکٹ میچ پہ لگایا ہوا ہے، کسی کو فٹ بال کے جو ہے ٹورنامنٹوں میں لگایا ہوا ہے، اور کوئی کیا کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، فکر ہی نہیں۔ تو اس دور میں جو ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا، اور اپنے نوجوان نسل کے اندر ایمان کو ان کے دلوں دماغ میں داخل کرنا، اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنا، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، اس کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے لیے قرآن کی تعلیم، قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سکھانا، اس کو آگے پہنچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ پڑھنا اور پڑھانا۔ اس وقت مساجد و مدارس یہ دین کے قلعے ہیں، ان پر اپنے جو ہے مدارس پر اپنی زکوٰۃ اور اپنا انفاق جو ہے ان پر خرچ کریں، تاکہ اللہ کا دین باقی رہے، اللہ کا دین غالب آئے۔ ٹھیک ہے نا، ایک امام ہے غالباً امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے بزنس مین تھے، اور وہ اپنی زکوٰۃ ہمیشہ دین کے طالب علموں کو دیا کرتے تھے، ہمیشہ۔ انہوں نے پوچھا یہ کیوں کرتے ہو آپ؟ کسی نے پوچھا کہ آپ کسی اور کو نہیں دیتے، ان کو ہی دیتے ہو ڈھونڈ کر؟ انہوں نے کہا کہ یہ میں اس لیے خرچ کرتا ہوں کہ میں اللہ کے دین کی حفاظت کر رہا ہوں، کہ اگر ان پر خرچ نہ کیا جائے، اگر یہ لوگ جو دین پڑھ رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، اگر یہ اپنا کاروبار کرنا شروع کر دیں تو پھر دین کون پڑھائے گا؟ اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے نا، ایک اسلام کو سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے جو پڑھائے گا، ایک ٹائم لگتا ہے نا، ایک اس نے خود پڑھنا ہے کوئی، اور پھر جس طرح دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سارے سہولتیں اور ساری چیزیں دنیا میں موجود ہوتی ہیں کہ اس کو جاب بھی ملتی ہے، اور اس کو اسی لیے تو پڑھ رہے ہیں نا۔ لیکن ایک دین پڑھنے والا، اس کے لیے کوئی دنیا کی سہولتیں نہ حکومت دے رہی ہے اور نہ ہی اس کو نظر آتی ہیں، اس نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے۔ وہ اگر جائے کاروبار کرے تو نہیں کر سکتا، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دین کے لیے وہ اپنے آپ کو اس نے روکا ہوا ہے، اس لیے وہ کاروبار نہیں کر سکتا، کوئی اور کام نہیں کر سکتا، ساری مصروفیتیں، ساری صلاحیتیں اس نے یہاں صرف کی ہوئی ہیں۔ تو وہ کہتے کہ میں ان پر خرچ کر کے اللہ کے دین کی حفاظت کر رہا ہوں، تاکہ اللہ کا دین محفوظ رہے اور غالب رہے۔
ٹھیک ہے نا. تو ان ساری چیزوں پر خرچ کریں, اللہ کے دین پر خرچ کریں اپنی زکوٰۃ کو. اور یہ بھی علماء کا موقف ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مساجد پر نہیں لگ سکتی, کیونکہ مسجد کی سہولتیں سارے لوگ استعمال کرتے ہیں. لیکن بعض کچھ علماء کا موقف یہ ہے کہ فی سبیل اللہ میں چونکہ مسجد بھی آتی ہے, لیکن بہرحال بہتر یہ ہے کہ مساجد جو ہیں ان کی پہلے تو ذمہ داری اسلامی حکومت کی ہے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرے. اگر وہ نہیں کر رہے تو اس علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کی نگرانی کریں زکوٰۃ کے علاوہ اور پیسے سے. ٹھیک ہے نا. اگر اس علاقے والے نہیں کر سکتے تو اور مسلمانوں سے وہ اپیل کر سکتے ہیں کہ ہم نے مسجد بنانی ہے یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہے, زکوٰۃ سے ہٹ کر اور پیسوں سے کر لیں تاکہ کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ وہ نہ رہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آیت ہو گئی. آگے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کان کے کچے ہیں. کان کا کچا ہونے سے مراد وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ان کو نا جو بات کہیں یہ سن لیتے ہیں, اعتبار کر لیتے ہیں. اس طرح پیچھے آیا نا, ہم نے پڑھا, انہوں نے کسی نے آ کر کہا میں بیمار ہوں, میری یہ عذر ہے, یہ عذر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تو بیمار نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, کل تو یہ تھا. یعنی جیسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے, آپ کو بات کرتے آپ سن لیتے اور آپ یقین کر لیتے, ہاں ٹھیک ہے, جس کا عذر ہوتا قبول کر لیتے. یہ آپ کی وسعت ظرفی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور اسی پر انہوں نے استہزاء کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا. کتنے بدبخت تھے. کیا کہ یہ کان کے کچے ہیں, یعنی جو بات کرو نرے کان ہی ہیں, سن لیتے ہیں معاذ اللہ. جس طرح ہوتا ہے نا شاطر لوگ, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے اور وہ منہ پر کہہ بھی دیتے ہیں, منہ پر اس کو جھٹلانے کے لیے, کل تو فلاں جگہ پہ تھا, سفر کر رہا تھا, اور آج تو بیمار ہے. ٹھیک ہے نا. جھوٹ پکڑا جاتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ پر جو بھی بات کر کے جاتے, یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فہم و فراست نہیں تھی, آپ محسوس نہیں کر سکتے تھے, آپ کو پتہ نہیں تھا. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور کائنات کے عظیم ترین انسان, ذہین ترین انسان, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فہم و فراست اور آپ کو بصیرت نہ ہو. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ آپ کی نرم مزاجی, آپ کا اخلاق, آپ کسی کو اس کے منہ پر جو ہے جھوٹا نہ بنانا, یہ کام آپ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. نہ ہی زبردستی لے کے جانا ہے کسی کو. کسی نے کہا بیوی بیمار ہے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, کسی نے کہا ماں بیمار ہے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, نے کہا فلاں مجبوری, آپ نے کہا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی کو انہوں نے کیا استہزاء کا ذریعہ بنا کر کہا کہ یہ دیکھو جو بھی بات کرتے ہیں یہ مان لیتے ہیں, حالانکہ ہم نے تو جھوٹ بولا تھا, ہمیں تو کوئی کام ہی نہیں تھا, انہوں نے مان لیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ان سے کہو یقولون هو اذن خیر, یہ جو ہے ان سے کہو وہ کان خیر بھلائی کا ہے, یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ وہ بات سن لیتے ہیں, جو بھی تم بات کرتے ہو سن لیتے. اور ایک معنی اس کا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ کان ہے نہیں ہر کسی کی سنتے ہیں, ہر کسی کی. جس طرح دنیا میں ہوتے ہیں نا بڑے بڑے لیڈر, بڑے لوگ, وہ بڑوں کے سنتے ہیں, ہر کسی کے لیے, ہر کسی کی نہیں سنتے, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. انہوں نے کیا کہا کہ تو ہر کسی کی سن جاتے ہیں, جو بھی سنوانے کے لیے آئے سنواتا رہے, آپ اس کی سنتے ہی رہتے ہیں. اس لیے کہنے لگے کہ یہ کہانی ہے, ہر کسی کی سنتے ہیں. کئی باتیں سننے کی ہوتی ہیں, کئی نہیں سننے کی ہوتی, کسی کو ٹائم دینا چاہیے, کسی کو نہیں دینا چاہیے. اور بڑے لوگ کچھ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے بھی کرتے ہیں, ایک ہے کہ ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. بڑا لوگ آ گئے, اس کے لیے ٹائم ہے, چھوٹوں کے لیے نہیں ہے. اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اس کے معیار کا نہیں ہے, اس کے سٹیٹس کا نہیں, اس لیے اس کو ٹائم نہیں دیا. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک ہے کہ آپ ٹائم ہے تو سب کے لیے برابر ہے, اگر نہیں ہے آپ مصروف ہیں تو پھر اور بات ہے. ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہا نا یہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ جو بھی سنوانے کے لیے آئے اپنا دکھڑا آپ سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. صحابہ کرام بھی ایسے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا, ایک بوڑھی عورت کافی دیر سے ان کو راستے میں روک کے باتیں کیے جا رہی ہے. کسی نے کہا عمر سے یہ کون عورت تھی, آپ بڑے توجہ سے اس کی باتیں سن رہے تھے. کہنے لگے یہ وہ ہیں, یہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جن کی بات کو اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر سنا اور کہا قد سمع اللہ قول التی, اللہ نے تیری بات کو سن لیا, میں اس کی بات نہ سنوں غور کر کے. ٹھیک ہے نا. سب کی سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب کی سنتے تھے.
اور جس کا جو مسئلہ ہوتا آپ جتنا اس کی ہیلپ کر سکتے کرتے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یقین رکھتا ہے، یعنی یقین، تمہاری بات کو مان لیتے ہیں، اس لیے اگر نہ مانتے تو فساد ہوتا۔ یہی بہتری ہے نا تمہارے لیے کہ جو بھی تم بات کرتے ہو تمہاری بات تسلیم کرتے ہیں۔ اگر تم چھٹی مانگنا چاہتے ہو، آپ کی بات مان کر آپ کو چھٹی دے دیتے ہیں، اور تم اس پر استہزاء کرتے ہو، مذاق اڑاتے ہو۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی باتوں کے یقین کرتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان ہے اور مومنوں کی باتوں کا بھی یقین ہے، اور وہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اور یاد رکھو، تمہاری بات سن کر تمہیں چھٹی تو دے دی، لیکن رحمت تمام مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، وہ لوگ جو رسول اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں یہ باتیں کر کے۔ کسی تکلیف ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیرا کان کہہ دیا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ، اور وہ سب قسمیں کھائیں گے اللہ کی، لیرضوکم، تاکہ وہ تمہیں راضی کریں، واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ، اور حق تو یہ ہے اللہ اور اس کے رسول وہ سب راضی کریں اسے۔ مسلمانوں کو قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، بس اس غزوے پر ہم نہیں، جب واپس آ گئے نا، غزوے پر ہم نہیں جا سکے، ویسے اب کوئی لڑائی ہوگی تو ہم جائیں گے، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، فلاں مجبوری تھی، یہ تھا، اس لیے ہم نہیں جا سکے، ورنہ ہے تو تمہارے ساتھ، قسمیں کھا کر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں حق یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے، اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ جب اللہ نے کہا نکلو انفروا خفافا وثقالا، تو یہ نکلتے، چاہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ساز و سامان نہیں تھا، ہتھیار نہیں تھا، یہ بوجھل تھے، یہ ہلکے تھے، یہ نکلتے۔ اسی میں ان کے لیے بہتری تھی کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو یہ راضی کرتے، جبکہ اب یہ قسمیں کھا کر مومنوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں راضی کریں گے، جبکہ حق یہ ہے کہ اللہ کو اور اس کے رسول کو یہ راضی کرتے۔ ان کانوا مؤمنین، اگر یہ ایمان لانے والے ہوتے۔ الم یعلموا، کہ یہ نہیں جانتے کہ بے شک انہوں نے مخالفت کی اللہ کی، انہ من یحادد اللہ، کہ جو بندہ بھی مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فإن لہ نار جہنم، فیصلہ یہ ہے کہ جو مخالفت کرنے والا ہوگا اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فإن لہ نار جہنم، بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو نہیں مانے گا، اعتراض کرے گا، اپنی منمانی کرے گا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پشت ڈالے گا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ کتنی سخت ترین بات ہے۔ جو واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی مخالفت کرے، نہ مانے، قرآن کی واضح آیتوں کی خلاف ورزی کرے، اس کے لیے کیا ہے؟ فإن لہ نار جہنم، بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ ذالک الخزی العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون، یہ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی صورت نازل نہ ہو جائے جن میں ان کی جو مخفی باتیں ہیں، جو چھپ کر یہ پلان کر رہے ہیں، وہ ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان سے کہو قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، تم مذاقیں اڑا لو، مسخری کر لو، تمسخر کر لو، اللہ تمہارے سب چیزوں کو ایک دن نکالنے والا ہے جو تم چھپا رہے ہو۔ جس سے تم ڈرتے ہو نا کہ کوئی صورت نازل نہ ہو جائے، اللہ نے وہ نازل کرنی ہے، وہ کر دی، یہ صورت آ گئی، اس میں سارے ان کے پول کھول دیے گئے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ باتیں تم کیوں کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ پیچھے آیا کل اذن کا، اور مسلمانوں کے بارے میں بھی کہنے لگے، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کے بارے میں کسی کے بارے میں کہا کہ یہ فلاں جو ہے یہ کھانے کے لیے آگے ہوتے ہیں، لڑائی کے لیے یہ پیچھے ہوتے ہیں، فلاں ہیں، یوں ہیں، پیٹ ان کے بڑے ہیں۔ مسلمانوں پر بھی اعتراضات کیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو، اگر آپ ان سے پوچھیں آپ نے یہ بات کی ہے تو کہیں گے کننا نخوض ونلعب، ہم تو بس ہنسی مذاق کر رہے تھے، مذاق کے موڈ میں تھے تو ہم نے ایسے کہہ دیا۔ ان سے کہو اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، تمہیں مذاق کے لیے اللہ تعالیٰ ملے ہیں، اللہ کی آیتیں تمہیں مذاق کرنے کے لیے ملے ہیں، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہیں مذاق کی جگہ ملے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ تم نے تمسخر کرنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرنا ہے، باقی چیزیں ختم ہو گئی تھیں مذاق کے لیے۔ اور آج بھی کئی لوگ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کئی داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کئی پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، کئی قرآن پڑھنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو جی ان کی دوڑ، ملا کی دوڑ تو مسجد تک، یہ فلاں ہیں، یہ یوں ہیں، ان کی جو ہے شلواریں اونچی ہوتی ہیں، یہ یوں ہیں، فلاں۔ دینداروں کے ساتھ، داڑھی والوں کے ساتھ، پردہ کرنے والوں کے، ایک خود کرتے نہیں دین پر عمل، دوسرا ان کے ساتھ مذاق، انہی کے لیے باللہ وآیاتہ ورسولہ
اللہ کی آیتیں مذاق کے لیے باقی بچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مذاق کے لیے بچی تمہارے لیے. لا تعتذر، پھر یہ معذرتیں کریں گے. جب اللہ نے قرآن نازل کر دیا، پہلے اگر ایسے پہلے پوچھا جاتا تو کہتے نہیں کیا ہم نے. اللہ نے جب بتا دیا قرآن میں تو پھر کیا کوئی اور بہانہ تھا نہیں کہ ہم مذاق کر رہے تھے. اب ہماری معذرت، اب معافی دے دو. اللہ نے کہا لا تعتذر، معذرتیں مت کرو، معذرتوں کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، حدیں تم کراس کر چکے ہو. لا تعتذروا، معذرتیں مت کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد. ہاں ان نعفو عن طائفہ، اگر ہم تمہاری ایک جماعت کو معاف کر دیں گے تو ایک جماعت کو ضرور عذاب دیں گے جو اپنے کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں. نعذب طائفتن، ایک گروہ کو ہم ضرور عذاب دیں گے بانہم کانوا مجرمین، کہ بے شک وہ سب مجرم ہیں. دیکھیں یہاں تک ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی اللہ ہمیں توفیق دیں. اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھیں دین پر، اسلام پر، ایمان پر، قرآن پڑھتے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں موت دیں تو ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں مرنے کے بعد اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.